السلام علیکم، میں ہوں جویریہ عدیل اور آپ دیکھ رہے ہیں تختی آن لائن۔ سوسن ہاکفیلڈ 2004 میں MIT کی پہلی خاتون صدر بنی، اور نہ صرف یہ کہ وہ پہلی خاتون صدر تھیں بلکہ ہاکفیلڈ MIT جیسے بڑے انجینئرنگ کے ادارے میں پہلی لائف سائنٹسٹ بھی تھیں۔ یہ حیران کن تھا۔ بائیولوجی یعنی حیاتیات زندگی کا مطالعہ ہے اور انجینئرنگ تکنیکی درستگی کے لیے کوشش کرتی ہے۔ ان کا ملاپ کیسے ممکن ہے؟ 2012 میں اپنے عہدے سے فارغ ہونے کے بعد وہ کہتی ہیں کہ یہ دونوں فیلڈز ہماری سوچ سے کہیں زیادہ مشترک ہیں۔ مولیکولر بائیولوجی میں ہونے والی ترقی اس بات کی گواہ ہے کہ ہم زندگی کو بھی تکنیکی سطح پر انجینئر کر سکتے ہیں۔ 20ویں صدی میں ہونے والے ان گنت انوینشنز نے اس مقصد کو پورا کرنے میں بہت حد تک مدد کی ہے اور ہمیں ماحولیاتی تبدیلیوں جیسے کئی چیلنجز سے نپٹنے میں مدد دی ہے۔ ہاکفیلڈ نے اپنی تحریر کردہ کتاب The Age of Living Machines How Biology Will Build the Next Technology Revolution میں ایسی کئی انوویشنز کا ذکر کیا ہے، جیسا کہ انجینئرڈ وائرسز جو کہ آرگینک بیٹریز اور واٹر فلٹر بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ انہوں نے 10 کو انٹرویو دیا، جو کہ میڈیم جریدے کی ایک پبلیکیشن ہے جس کے کچھ خاص نکات پر ہم روشنی ڈالیں گے۔ ہاکفیلڈ سے کنورجنس 2.0 کی بات کی گئی۔ کنورجنس 1.0 کے بارے میں تو ہم کافی کچھ جانتے ہیں، جو کہ فزکس اور انجینئرنگ کے مشترکہ ملاپ سے ہونے والی انوویشنز کے بارے میں ہے۔ اب کنورجنس 2.0 کیا ہے؟ یہ ہے بائیولوجی، حیاتیات اور انجینئرنگ کا اشتراک، اور اس اشتراک کا مستقبل میں 21ویں صدی میں کیا فائدہ ہے، اور ہم کیا کیا نئی انوینشنز کر سکتے ہیں جو ہمارے اس دنیا میں رہنے کو آسان بنا سکیں۔ اس پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آج کی دنیا میں مولیکولر بائیولوجی کی ترقی قابل ستائش ہے، اور اگر 2017 میں 10 نئی ڈرگز بنی ہیں، نئی ادویات بنی ہیں، تو ان میں سے 7 حیاتیاتی ہیں۔ یہ ایک نئی قسم کی ادویات ہیں جو خون، پروٹین، وائرسز یا جانداروں سے تیار کی جاتی ہیں، اور وہ انسانی صحت کو بحال کرنے اور مختلف بیماریوں کے علاج کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ ان میں اویسٹن، ہرسیپٹن، لینٹس جیسی ادویات شامل ہیں۔ ان نئی دریافتوں سے صرف طب کے شعبے میں بہتری نہیں آ رہی، بلکہ انجینئر لیٹسٹ قسم کی تکنیکی دریافتوں میں حیاتیاتی پرزوں کا استعمال کر رہے ہیں۔ اس صدی کے آخر میں اس زمین کی آبادی 9.7 بلین سے بھی بڑھ جائے گی، اور ہمارے ماحول کی بہتری اور آباد کاری میں ان ٹیکنالوجیز کا استعمال واضح طور پر نظر آئے گا۔ ہاکفیلڈ سے پوچھا گیا کہ آپ اس بائیولوجی اور انجینئرنگ کے سنگم کا سب سے زیادہ اثر کہاں دیکھتی ہیں، تو ان کا کہنا تھا کہ پائیدار توانائی شاید اس اشتراک کا سب سے بڑا مثبت کارنامہ ہے۔ مختلف قسم کے انرجی ریسورسز کے بارے میں تو ہم جانتے ہیں، سولر انرجی، ونڈ انرجی، لیکن ایک بڑی اہم بات اس توانائی کو ذخیرہ کرنا ہے، اور موجودہ دنیا میں جو بیٹریز بن رہی ہیں وہ بہت حد تک مہنگی پڑتی ہیں۔ انہوں نے یہاں MIT کی اینجلا بیلچر لیبارٹری کا تذکرہ کیا، جہاں کئی وائرسز کے سٹرینز کو ری انجینئر کر کے بیٹریز بنانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، اور وہ بھی عام درجہ حرارت پر اور بغیر کسی مضر زہریلی بائی پروڈکٹس کے۔ دوسرا اہم مسئلہ جس کی طرف انہوں نے توجہ دلائی وہ تھا صاف پانی، جس کی رسائی عالمی دنیا کو مشکل سے مشکل تر ہو رہی تھی، اور جو کشید اور فلٹریشن کے عمل استعمال ہو رہے ہیں وہ اس کی صفائی میں ناکام ہیں، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ پانی کی آلودگی مختلف کیمیائی مادوں کے شامل ہونے کی وجہ سے بہت بڑھ گئی ہے اور خطرناک حد تک مضر صحت ہو گئی ہے۔ ہاکلینڈ کے مطابق انسانی جسم میں اور زیادہ تر جانوروں اور پودوں کے خلیوں میں ایک پروٹین موجود ہے جو پانی کے چینل بناتی ہے اور پانی کو آلودگیوں سے الگ کرنے کا راستہ فراہم کرتی ہے۔ کوپن ہیگن کے قریب ایک کمپنی ہے جسے ایکوا پورین کہا جاتا ہے۔ یہ کمپنی اس واٹر چینل پروٹین کو پانی کے بہتر فلٹر بنانے کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ ایک اور اہم موضوع جس کی طرف ہاکفیلڈ نے توجہ دلائی وہ ہماری دنیا میں بسنے والے لوگوں کی مستقبل بعید کی غذائی ضروریات ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ ہم اگلی وسط صدی تک 9 ارب سے زیادہ لوگوں کی خوراک کی ضروریات کو اسی محدود کھیتی باڑی کے نظام کے ذریعے کیسے پورا کریں گے؟ ہمیں زیادہ زرعی پیداوار کی ضرورت ہے جو چھوٹے رقبوں سے بھی ممکن بنائی جا سکے، جس کے لیے ہمیں جینیٹک انجینئرنگ کی مدد لینی ہوگی۔ انسان تو طویل عرصے سے یہ جینیاتی ہیرا پھیری کر رہا ہے۔ ان کے مطابق جب ہمارے آباء و اجداد نے جنگل سے پودے اٹھا کر اپنے کھیتوں میں کاشت کرنا شروع کیے، تب ہی سے جینیٹک موڈیفیکیشن یا جینیاتی ہیرا پھیری شروع ہو چکی تھی، اور وہ در حقیقت جینیٹک انجینئرز ہی تو تھے۔
مانا کہ آج کی دنیا میں پودوں میں جینیاتی تبدیلیوں کو لے کر خاصی تشویش پائی جاتی ہے، مگر اگر یہ مکمل نگرانی اور حفاظتی اصولوں کو پیش نظر رکھ کر کیا جا رہا ہے تو یہ فائدہ مند ہے۔ ہم ان طریقوں سے کئی ایسی فصلیں تیار کر سکتے ہیں جو موسمیاتی تبدیلیوں اور کیڑوں کے خلاف زیادہ مزاحمت کا مظاہرہ کر سکیں، تاکہ ہماری آبادیاں زیادہ اور نئی فصلوں سے لطف اندوز ہو سکیں۔ اس دنیا کی بڑھتی آبادی کی خوراک کی ضروریات کے پیش نظر اس رجحان کو جاری رکھنا کافی ضروری ہے تاکہ لوگوں کو غذائیت سے بھرپور خوراک تک رسائی ہو سکے۔ سوسن ہاک فیلڈ نے کئی ایسے موضوعات کی طرف دنیا کی توجہ دلائی جن میں کنورجنس 2.0 کی ضرورت ناگزیر ہے اور جس کی مدد سے ہم دنیا کو درپیش مستقبل کے مسائل پر اچھے طریقے سے قابو پا سکتے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ معلومات بہت مفید لگی ہوں گی۔ تختی آن لائن کو لائک کریں، شیئر کریں اور اس علم کو دوسروں تک پہنچا دیں۔